اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت سے پوچھا، تجھے کسی کی روح قبض کرتے ہوئے رحم آیا؟ تو ملک الموت نے کہا، ہاں، 2 آدمیوں کی روح قبض کرتے وقت مجھے بہت ترس آیا۔ اگر تیرا حکم نہ ہوتا تو میں ہرگز ان کی روح قبض نہ کرتا۔ یہ 2 آدمی کون تھے، ان کا ذکر آگے چل کے ہوگا، اس سے پہلے یہ ایک واقعہ ملاحظہ فرمائیں۔ سمندر میں ایک جہاز نہایت سکون کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھا اور مسافر بھی پرسکون تھے۔ ان مسافروں میں ایک ایسی عورت بھی موجود تھی جس کے ہاں بچے کی پیدائش ہونے والی تھی۔ چاروں طرف دور دور تک زمین نظر نہیں آ رہی تھی۔ پرسکون سمندر کی لہریں آہستہ آہستہ تیز ہوتی جا رہی تھیں اور ساتھ ہی ہوا بھی تیز ہوتی جا رہی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سمندر کی لہروں اور ہوا میں کافی تیزی آ گئی۔ مسافروں سے بھرا یہ جہاز ڈوبنے لگا۔ مسافروں میں بے چینی کی کیفیت بڑھتی جا رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ لہریں اور ایک سخت طوفان میں تبدیل ہو گئیں اور جہاز ان لہروں سے ٹکرا کر الگ الگ ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ کچھ لوگ پانی میں گر گئے اور کچھ ان ٹکڑوں کے اوپر پڑے اپنی جان بچانے کی کوششوں میں مصروف تھے۔ وہ عورت جس کے ہاں بچے کی پیدائش ہونے والی تھی، وہ بھی ایک تختے کے اوپر بے ہوش پڑی تھی اور تختہ لہروں کے رحم و کرم پر ایک سمت بہتا ہوا جا رہا تھا۔ اسی بے ہوشی کی حالت میں اس عورت کے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی۔ بچے کی پیدائش کے فوراً بعد اللہ کی طرف سے ملک الموت کو حکم ہوا کہ اس عورت کی روح قبض کر لی جائے۔ ملک الموت نے فوراً اس کی روح قبض کر لی، جبکہ بچہ اس تختے پر اسی طرح پڑا رہا۔ سمندری لہریں اس تختے کو بہاتے بہاتے خشکی تک لے گئیں۔ جس وقت تختہ کنارے پر پہنچا تو وہاں موجود ایک آدمی نے اسے پکڑ لیا۔ عورت کو تو ایک گڑھا کھود کر دفنا دیا، البتہ بچہ جو کہ ابھی زندہ تھا اسے اپنے ساتھ گھر لے گیا۔ چونکہ اس آدمی کی اولاد نہ تھی، اس لیے اس کے ساتھ ساتھ اس کی بیوی بھی بہت خوش تھی۔ میاں بیوی نے اس بچے کا نام شداد رکھا۔ جب شداد 7 برس کا تھا، شداد بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ اچانک ہی شور اٹھا کہ بادشاہ کی سواری آ رہی ہے۔ یہ سنتے ہی سارے بچے بادشاہ کے ڈر سے بھاگ گئے، لیکن شداد قریب کے ایک ٹیلے میں چھپ کر بادشاہ کی سواری اور شاہی لشکر کا نظارہ دیکھنے لگا۔ یہاں تک کہ تمام لشکر گزر گیا اور بادشاہ کی سواری گزرنے کے بعد کچھ پیادے گری پڑی ہوئی چیزوں کی خبر گیری کے واسطے لشکر کے پیچھے پیچھے آئے۔ ان پیادوں میں سے ایک پیادے نے راستے میں ایک پوٹلی پڑی ہوئی پائی۔ اس نے جب پوٹلی کو کھول کر دیکھا تو اس میں ایک سرمے دانی تھی۔ وہ پیادہ اپنے ساتھیوں سے بولا، میں نے سرما پایا ہے، اگر تمہاری اجازت ہو تو میں اسے اپنی آنکھوں میں لگاؤں، کیونکہ میری بینائی بھی کچھ کمزور ہو گئی ہے، شاید اس سے کچھ فائدہ ہو جائے۔ اس کے ساتھیوں نے جواب دیا، بغیر آزمائے ہوئے آنکھوں میں ہرگز مت لگانا، کبھی فائدے کے اور نقصان نہ ہو جائے، پہلے کسی اور کی آنکھوں میں لگا کر دیکھ۔ یہ سن کر پیادے نے ادھر ادھر دیکھا، اسے شداد ایک ٹیلے کی اوٹ میں کھڑا نظر آیا۔ پیادے نے اسے بڑے پیار سے بلایا، کہا، آ بیٹا، میں تیری آنکھوں میں سرما لگا دوں تاکہ تیری آنکھیں اچھی لگیں۔ شداد نے پیادے سے سرمے دانی اور سلائی لے کر اپنی آنکھوں میں سرما لگایا۔ سرما لگاتے ہی شداد کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ اسے زمین کے اندر چھپے ہوئے تمام خزانے بالکل اسی طرح سے نظر آنے لگے جیسے صاف شفاف پانی میں چیزیں نظر آتی ہیں۔ شداد حد سے زیادہ چالاک تو تھا ہی، لہٰذا اپنی چالاکی اور عقل مندی سے چلایا، اے ظالمو، تم نے میری آنکھیں پھوڑ دیں، ہائے میں اندھا ہو گیا، یہ میری آنکھ میں کیسا زہر لگوا دیا، ہائے اب میں بادشاہ کے پاس جا کر فریاد کروں گا اور تم کو سزا دلواؤں گا۔ پیادوں نے جو یہ سنا تو مارے خوف کے سرما وہیں چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے، اور شداد اپنی چالاکی اور پیادوں کی بزدلی پر خوب ہنسا اور سرما دانی لے کر اپنے گھر آ گیا اور اپنے باپ سے سارا واقعہ بیان کیا۔ انشاءاللہ کل اس کا اگلا حصہ سنیں گے آپ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شداد کی جنت۔ اپنے باپ سے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ اس کا باپ اپنے بیٹے کی ہوشیاری سے بہت خوش ہوا اور بولا، رات کو جب سب لوگ سو جائیں گے تو ہم اپنے بھروسے کے مزدوروں کے ساتھ پھاوڑے وغیرہ لے کر چلیں گے، اور جہاں بھی تجھ کو خزانے نظر آئیں گے ہم وہاں سے کھود کر نکال لیں گے، اپنے گدھوں اور خچروں پر لاد کر خزانہ لے آئیں گے۔ اس طرح شداد نے بہت سا مال و دولت اور جواہر اکٹھے کر لیے تھے۔ سب گاؤں والوں کو آئے دن دعوتیں کر کر کے اپنا ہمدرد و رفیق بنا لیا تھا۔ کچھ عرصے بعد شداد نے اس گاؤں کے سردار کو قتل کر کے اس کی جگہ پر خود سردار بن بیٹھا۔ شداد نے اپنی ایک فوج تیار کر لی اور ان حاکموں فوجداروں سے مقابلہ کیا، اور اس طرح سے بڑھتے بڑھتے شداد بادشاہ بن بیٹھا۔ بے پناہ خزانوں اور مال و دولت، وسیع عریض سلطنت، عظیم الشان لاؤ لشکر اور اپنی ذہانت و طاقت کی وجہ سے شداد اب غرور اور تکبر میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اس نے دعویٰ خدائی کر ڈالا۔ اس ملعون کو حق تعالیٰ کے خوف اور اس کی عبادت کی طرف رغبت دلانے کی بہت کوششیں کی، لیکن شداد کا کہنا تھا کہ دولت و حکومت، جاہ و ثروت، عزت، شہرت، حشمت سب کچھ میرے پاس موجود ہے، تو مجھے کیا ضرورت ہے میں کسی خدا کی عبادت کروں، کسی خدا کی اطاعت کروں۔ عالموں نے سمجھایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت کرو گے تو تمہیں جنت عطا کریں گے جو اس دنیا سے کروڑہا درجے بہتر ہے۔ شداد نے پوچھا کہ اس جنت میں کیا خوبی ہے؟ تو عالموں نے جو کچھ بھی خوبیاں اور تعریفیں جنت الفردوس کی تھیں وہ سب اس کے سامنے بیان کر دیں۔ عالموں کی باتیں سن کر شداد نے حقارت سے ہنستے ہوئے جواب دیا، مجھے اس جنت کی کوئی پرواہ نہیں اور نہ ہی مجھے وہ جنت چاہیے، کیونکہ مجھ میں اتنی طاقت اور قوت ہے کہ میں اس سے بھی اچھی جنت اس دنیا میں بنا سکتا ہوں۔ لہٰذا تمام عالموں اور واعظوں کو دکھلانے کی خاطر شداد نے اپنی جنت بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ سب سے پہلے اس نے اپنے معتبر سرداروں میں سے 100 آدمیوں کو منتخب کیا، انہیں جنت بنانے کے لیے نگران مقرر کیا، اور ہر ایک سردار کے ساتھ 1000 آدمی متعین کیے۔ زمین میں دفن تمام خزانے نکلوائے گئے اور معدنوں سے سونا چاندی نکلوا کر ان کی اینٹیں تیار کروائیں۔ کوہ عدن سے متصل ایک شہر مربع کی شکل میں 10 کوس لمبا، 10 کوس چوڑا، 40 کوس اونچا مقام بنانے کا حکم دیا۔ جب بنیادیں زمین کے برابر ہو گئیں تو اس پر سونے اور اشرفیوں کی اینٹوں سے دیواریں چننی شروع کی گئیں۔ ان دیواروں کی بلندی اس قدر زیادہ تھی کہ جب آفتاب طلوع ہوتا تو اس کی چمک سے دیواروں کی روشنی پر نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی۔ شداد جب اپنی بنائی ہوئی جنت کے قریب پہنچا تو اس شہر کے باشندوں کے غول اس کے استقبال کے لیے شہر کے دروازے کے باہر آ کر پرزور جواہر نچھاور کرنے لگے۔ اس طرح سے جب شداد شہر کے دروازے پر پہنچا تو اس کا ایک قدم دروازے کے باہر اور ایک قدم اندر تھا کہ آسمان سے ایسی سخت کڑکدار آواز آئی کہ جس سے تمام مخلوق ہلاک ہو گئی، اور بادشاہ بھی وہیں دروازے پر گر پڑا اور مر گیا۔ اس شہر کو دیکھنے کی حسرت کہ کس محنت اور مشقت سے اس کو تیار کیا گیا تھا دل میں لے گیا۔ جس مکالمے کا ذکر کل کیا گیا تھا شروع میں، یعنی ملک الموت نے کہا، مجھے 2 آدمیوں کی روح نکالتے وقت بہت ترس آیا۔ ایک تو وہ بچہ تھا جس کا واحد سہارا اس کی ماں تھی اور مجھے اس کی روح قبض کرنے کا حکم ہوا، اور دوسرا وہ بادشاہ تھا جس کی اتنی آرزوؤں سے شہر تعمیر کیا، اور جب وہ اس کو دیکھنے کے لیے پہنچا تو مجھے روح قبض کرنے کا حکم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عزرائیل تمہیں ایک ہی شخص پر 2 بار رحم آیا ہے، کیونکہ یہ بادشاہ وہی بچہ تھا جس کو ہم نے بغیر ماں باپ کے بنا کسی سہارے کے سمندر کی تیز و تند لہروں اور طوفانوں میں بھی محفوظ رکھا، اور اس کو حشمت و ثروت کی بلندیوں پر پہنچایا، اور جب یہ اس مرتبے کو پہنچا تو ہماری تابع داری سے منہ موڑ لیا، تکبر کرنے لگا۔
آخر کار اپنے انجام کو پہنچا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔